بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کہانی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، ہمارے گھروں کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہی کاموں کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ لیکن دوستوں، ہم میں سے اکثر لوگ اس بارے میں علم نہیں رکھتے۔ تو آئیے ذرا ان کاموں کے بارے میں جانتے ہیں جس سے غریبی آتی ہے اور محتاجی جنم لیتی ہے۔ عورتوں کو منع کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ کام عورتوں کو نہیں کرنا ہے۔ نہ خود ان کاموں کو کیجیے اور نہ ہی گھر کے کسی بھی فرد کو کرنے دیجیے، اور اپنے بچوں کو بھی ان سے منع کیجیے۔ اگر عورتیں خود اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ ویڈیو اپنی خواتین کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کاموں کے بارے میں وہ جان سکیں اور ان کاموں سے بچیں۔ یہ کام کون کون سے ہیں ملاحظہ کیجیے۔ یاد رہے، ننگے سر کھانا پکانے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت اپنے سر کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ اسی طرح ننگے سر برتن دھونا یا کپڑے دھونے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے اور بے برکتی جنم لیتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو ننگا نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سو جانا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت انسانوں کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن انسان اس وقت غفلت کی نیند سویا رہتا ہے تو اس وقت کا سونا اس کے لیے غربت کے آنے کا سبب بن جاتا ہے اور انسان سارا دن مارا مارا پھرتا ہے۔ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا، جی ہاں، اس سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے اور غریبی آتی ہے۔ گھر پہ مہمان کے آنے پر خوش نہ ہونا بلکہ یہ سوچنا کہ یہ کیوں آ گیا ہے، منہ بنانا، یہ بات بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ مہمان کو تو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی مہمان کی آمد پر ناراض ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی غریبی آتی ہے۔ یاد رہے کہ مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہمان کی آمد پر آپ کے رزق میں فرق پڑے گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر گھر کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور دوسری عورتوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ اور اسی طرح سے باتھ روم میں بغیر کسی وجہ کے باتیں کرنا، یہ کام بھی ایسا ہے جو گھر میں غریبی کو لاتا ہے۔ یاد رہے کہ باتھ روم میں باتیں کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ بہت شدید ضرورت ہو تو بات کریں، ورنہ اس کام سے بچیں۔ اسی طرح باقی کچھ ایسے کام ہیں جو سب لوگ کرتے ہیں، عورت ہو یا مرد، سب کو ان سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ دوستو، غربت اور محتاجی 6 چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ نماز میں رکوع اور سجدہ وغیرہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اگر نماز میں رکوع سجدہ وغیرہ اطمینان کے ساتھ ادا نہ کیا جائے بلکہ کوے کی چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی ادا کیا جائے تو نماز ناقص اور مکروہ ہو جاتی ہے اور نماز کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ آدمی جب باقاعدہ وقت نکال کر نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے جلدی بازی کے ساتھ نماز پڑھنا اور اپنی نماز کو خراب کر لینا اور کم ثواب پر راضی ہو جانا عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا ہی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اس لیے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں سادہ سطر پوشی ہوتی ہے اور بدن چھپ جاتا ہے، اور اسی حالت میں پیشاب کے چھینٹوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، جبکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ شاید بدن پر کوئی چھینٹا پڑ جائے گا۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی محتاجی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باب الرحبہ میں پانی لایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا۔
جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ضرور ہے، لیکن ایسا اس وقت کیا جا سکتا ہے جب قریب کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہو۔ اصل سنت بیٹھ کر ہی پینا ہے اور بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ نمبر 4، منہ سے چراغ بجھانا۔ جی ہاں دوستو، منہ سے چراغ بجھانے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 5، دانت سے ناخن کاٹنے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دانتوں سے ناخن کترنے والے افراد عموماً قابلیت پسند ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہر کام کو نہایت خوبصورتی، توجہ اور بغیر کسی غلطی کے انجام دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لوگ عموماً اس وقت ناخن کترتے ہیں جب وہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ لاشعوری طور پر دانتوں سے ناخن چبانے لگتے ہیں کہ انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق ناخن کترنے کے عادی افراد اگر کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں یا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں تب بھی وہ بے اختیار ناخن کھانے لگتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کترنا دماغی الجھن اور پریشانی کے وقت اختیار کی جانے والی عادت قرار دی جاتی ہے۔ نمبر 6، دامن یا آستین سے ناک صاف کرنے سے بھی محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ آستین یا قمیص کے دامن سے منہ یا ہاتھ صاف کرنا خلاف ادب ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، تاہم اگر کر لیں تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس شخص کا مقصد آخرت کی بہتری ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اور جس کا مقصد صرف دنیا کمانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان محتاجی رکھ دیتا ہے، اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ ایک بدو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا، با خدا، تب تو ہم سب نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔